إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے اور یہ مہینہ ماہ رمضان سے قریب ہونے کی وجہ سے ایک گنا فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی ہے. اللہم بارک لنا فی شعبان، اے اللہ ماہ شعبان المعظم میں برکت عطا فرمائیے. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیے. لہذا اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر ہر ایمان والے مرد اور عورت کو کرنا چاہیے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کو انجام دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس بات کا اہتمام ہو کہ اس مہینے میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر ہم رمضان میں پہنچے. کثرت سے استغفار ہو اور توبہ کا اہتمام ہو. اس مہینے کی جو 15ویں رات ہے، نصف شعبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے عطا کی ہے. اے میرے بندو، ایک رات میں تم کو عطا کر رہا ہوں. اس رات کا مقصد یہ ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ. جس طریقے سے جمعہ کا دن آتا ہے، آدمی اور دنوں میں غسل کرے یا نہ کرے، اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام کرے یا نہ کرے، لیکن جمعے کے دن اللہ نے دن ہی کو ایسا بنایا ہے کہ ہر آدمی نہا دھو کر پاک صاف ہو جاتا ہے اور کپڑے پہن لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں رات عطا فرمائی ہے. ابھی آنے والی ہے جمعرات کو. تو اس 15ویں رات کا مقصد کیا ہے؟ اس رات میں کرنا کیا ہے اور اس رات میں ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا ہے، اس کو اچھے طور پہ ہم سمجھ لیں. اس رات کی خوب سے خوب قدر کی جائے. بعض لوگوں کا نظریہ 15ویں شعبان سے متعلق بڑا عجیب غریب ہے.
بعض کہتے ہیں 15 شعبان کی جو رات ہے وہ بدعت ہے اور اس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ بدعت کہتے ہیں ایسی نئی چیز کو جس کا ثبوت شریعت میں نہ ہو، جس کا کوئی ثبوت احادیث مبارکہ کے اندر نہ ہو اور آدمی دین سمجھ کے کرے، یہ بدعت ہے۔ تو بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جو شب برات ہے، نصف شعبان کی رات، وہ بدعت ہے، اس میں جاگنا بدعت ہے، عبادت کرنا بدعت ہے، اہتمام کرنا بدعت ہے، بعض کا نظریہ۔ تو اس تعلق سے سمجھنا چاہیے کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور یہ نظریہ بالکل احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، اس واسطے کہ شب برات جو نصف شعبان کی رات ہے، عرف کے اندر لوگوں کی زبان پر اس کا ایک نام ہے شب برات۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برات کے معنی جہنم سے آزادی کے آتے ہیں، جہنم سے نجات کے آتے ہیں، چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اے میرے بندے تو توبہ کرے گا میں تجھے معاف کروں گا، تو مجھ سے مانگے گا میں تجھ کو عطا کروں گا، تو رزق کو طلب کرے گا میں رزق کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا، تو پریشانی کے ہٹائے جانے کی دعا کرے گا میں تجھ سے پریشانی کو ہٹا دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا، اس واسطے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ شب برات ثابت نہیں ہے، غلط بات ہے۔ آپ احادیث کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں گے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، نسائی شریف ہے، یہ وہ احادیث کی کتاب ہے جس کے اندر ایک دو نہیں بلکہ کئی احادیث مبارکہ شب برات کی فضیلت کو بتلاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدر المنثور میں 15 سے زائد احادیث مبارکہ جو شب برات کی فضیلت کو اور اس کی عبادت کو اور اس کے جاگنے کو بتلاتی ہے۔ ان احادیث کے ہوتے ہوئے کوئی بھی صاحب عقل شب برات کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ احادیث اس کے اندر کمزور ہے، لیکن بہت ساری احادیث جب مل جاتی ہے تو محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ قابل عمل ہو جاتی ہے۔ اس واسطے یہ نظریہ جس کا بھی ہو چینج کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ نصف شعبان کی جو رات ہے وہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں، ایک حدیث ابن ماجہ کی میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ رات ہوتی ہے نصف شعبان کی شب برات تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور پھر ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے، الا من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، فاغفر لہ، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی معصیتوں میں ڈوبا ہوا، میں اس کے تمام معصیتوں کو درگزر کر دوں، یہ ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ میں گناہگار، میں خطا کار، میں سیاہکار، اللہ کہتے ہیں ارے بندے اسی واسطے میں نے یہ رات رکھی ہے، جا میں تیرے آج گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ الا من مسترزق،
ہے کوئی رزق کو چاہنے والا فارزقہ، اللہ کہتے میں رزق عطا کرتا ہوں، میں رزق دوں گا اور رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ تو گویا کہ رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور جو بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ میرا جاب نہیں ہے، جاب لگا دیجئے، اے اللہ میری جتنی روزی روٹی ہے اس میں برکت نہیں ہے، برکت دے دیجئے، اے اللہ میرے مال میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ میرے کاروبار میں اور اضافہ فرمائیے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اسی واسطے میں نے یہ رات رکھی ہے جہاں میں تیرے رزق میں برکت دیتا ہوں۔ اور پھر ایک ندا آتی ہے الا من مبتلین، ہے کوئی پریشان زدہ، مصیبت زدہ، بیماریوں میں چور، اللہ کہتے ہیں فوافیہ، آج میں اس کو عافیت عطا کروں گا۔ تو جب ایک گڑ گڑا کر اور رو کر بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے میں تجھ کو عافیت دوں گا، تجھے صحت دوں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صحت سے بھی نوازتے ہیں۔ تو یہ وہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جو اس رات سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر یہ انعامات فرماتے ہیں۔ تو لہذا یہ بات ذہن و دماغ میں رکھنے کی ہے، شب برات کوئی بدعت رات نہیں ہوتی، ایک عبادت کی رات ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے شب برات کے اعمال وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو ثابت ہے اس کو نقل فرمایا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، انفرادی طور پر اذکار میں مشغول ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے، ذکر و دعا کے اندر مصروف ہوتے اور توبہ اور استغفار کے اندر مصروف ہوتے، تو حضرات صحابہ سے بھی عمل منقول ہے۔ یہ تو اس کی مشروعیت ہے اور اس رات کا ثبوت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد والا جو دن آتا ہے اس میں روزہ رکھنے کا بھی ثبوت موجود ہے کہ کوئی روزہ رکھے، 15ویں شعبان کا روزہ رکھے، اس کی بھی اجازت ہے، ایک مستحب عمل ہے، واجب یا سنت نہیں، ایک مستحب عمل ہے، روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے۔ اس نیت سے مہینہ شعبان کا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 13 تاریخ کو، 14 کو اور 15 کو، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی یہ 3 تاریخوں میں اور یہ 3 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نیت سے اگر کوئی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل ہے، اس واسطے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں قبرستان جانے کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے میں نے آپ کو تلاش کیا، آپ نہیں تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ بقیع میں مصروف ہیں، وہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم، تو کہا کہ یہ 15ویں شعبان کی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ڈھیر سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کا عمل بھی ثابت ہے، ایک مستحب عمل ہے، لہذا اگر کوئی ایصال ثواب کی خاطر ایصال ثواب کی نیت سے جاتے ہیں تو گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن اس کا اتنا اہتمام کہ جب بھی شب برات آئے گی جانا ضروری ہے، لازم ہے، اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ جا سکتے ہیں لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے، فرض اور واجب کا درجہ نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں، کبھی اس کو چھوڑ دیجئے، کبھی کیجئے،
لازمی طور پر مت جائیے. اہتمام اتنا کہ جب تک نہیں جائیں گے گویا کہ شب برات کا ایک اہم عمل چھوٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے, کبھی جائیے اور کبھی مت جائیے. اس کے علاوہ اور جو چیزیں شب برات سے متعلق لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے وہ تمام کی تمام بدعت ہیں, تمام کی تمام چیزیں رسومات ہیں, وہ تمام کی تمام خرافات ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس رات کو کچھ کا کچھ بنا لیا. مردوں کی عید اور حلوہ بنانے کا اہتمام, مخصوص پکوان کا اہتمام اور مخصوص نظریات, وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے. ثابت کیا ہے؟ رات میں عبادت کے ساتھ جاگنا اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا, مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, توبہ اور استغفار کرنا, اگر ممکن ہو تو قبرستان جانا ایصال ثواب کے لیے, اور دوسرے دن روزہ رکھنا اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے پاک اور صاف کرنا, یہ ثابت ہے. تو لہذا اس چیز کا خاص اہتمام ہم کو کرنا چاہیے. یہ شعبان کے مہینہ بھی بڑا قیمتی ہے, اور جو رات آنے والی ہے جمعرات کی رات, وہ بہت ہی قیمتی رات ہے. اس رات کو مختلف نام دیے گئے. لیلۃ الرحمہ کہا گیا, لیلۃ البرات کہا گیا, لیلۃ المغفرہ کہا گیا. وہ رات رحمت والی رات ہے, وہ رات مغفرت والی رات ہے, وہ رات عبادت والی رات ہے. اس واسطے نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے, وہ رات ہوٹل میں بیٹھ کر گزارنے کے لیے نہیں ہے. شب برات فٹ پاتھ پر بیٹھ کے گزارنے کے لیے نہیں ہے. شب برات چبوتروں پر بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے. اور وہ رات ریسنگ کرنے کی نہیں ہے کہ بائک لے لیے, گاڑی لے لیے. ابھی شب معراج میں کیا واقعہ ہوا آپ کو معلوم ہے؟ نیا برج بنا زو کے پاس, 14 سال 15 سال 16 سال 3 بچے تھے اور برگ مین گاڑی کے اوپر جا رہے تھے, اتنی 120 کی سپیڈ پر. نوجوانوں اپنے اوپر ترس کھاؤ, اپنی جوانی کے اوپر ترس کھاؤ. ماں باپ نے تمہیں لاڑوں سے پیار سے پالا ہے, جوان کیا ہے, اس واسطے کہ تم ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو گے. اس واسطے نہیں کہ تم کہیں گئے اور پھر واپس نہیں آئے اور تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جان وہاں پر ختم ہو گئی. اتنی جان سستی نہیں ہے, بہت قیمتی جان ہے. ابھی ایک صاحب سنا رہے تھے, ان کے کئی ایک بس چلتے, پرائیویٹ بس, ہماری بس جا رہی تھی, سیدھے اپنے راستے پر جا رہی تھی. ایک نوجوان آیا, اتنا اسپیڈ آیا کہ بس کے نیچے گھس گیا, ختم, وہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی غلطی نہیں, سی سی کیمرے کے اندر معلوم یہ ہوا کہ اس کی غلطی تھی بیچارے کی, کہ بہت اسپیڈ میں آیا اور گاڑی اس کے کنٹرول میں نہیں آئی اور بس کے نیچے چلا گیا, بس اس کے اوپر چلے گئی, وہیں پر اس کا کام تمام ہو گیا. نوجوانوں یہ زندگی بہت قیمتی ہے. جب تم دنیا میں آتے ہو, ایک ماں بہت بڑا سپنا دیکھتی ہے, ایک باپ بہت بڑا سپنا دیکھتا ہے, یہ میرا بچہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میرے ہاتھ میں طاقت نہیں رہے گی, چلنے کی قوت نہیں رہے گی, کمانے کی قوت نہیں رہے گی, یہ نوجوان بچہ میرا سہارا بنے گا, میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, مجھے کھلائے گا, مجھے پلائے گا, میں بیمار پڑ جاؤں گا دوا خانے کو لے جائے گا. ایک ماں کا بہت بڑا سپنا ہوتا ہے, ایک باپ کا بہت بڑا سپنا ہوتا ہے. نوجوانوں اپنی خواہش کے لیے مت جیو, ماں باپ کے لیے جیو, عزیز و اقارب کے لیے جیو. تم بہت سارے لوگوں کے سپنے ہو. اگر اس طریقے سے اپنی جان کو گوا دو گے شوقوں کی خاطر, تو یاد رکھو یہ ماں باپ جنہوں نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا سپنوں کا, وہیں پر چکنا چور ہو جائے گا. اس واسطے اپنی جوانی کی قدر, گاڑی چلاؤ اعتدال کے ساتھ چلائیے. گاڑی بھی آپ کی ہے, گھوڑا بھی آپ کا ہے, جان بھی آپ کی ہے, اسے مت گوائیے, مت گوائیے اس کو, بہت اہتمام کے ساتھ. آج کل بہت تیز رفتار چلانے کا ایک شوق پیدا ہو چکا ہے. اگر کہیں جانا جلدی ہے
اور بہت ارجنٹ کام ہے، الگ بات ہے. ہمیشہ گلیوں کے اندر بھی وہی، محلوں میں بھی ایسے ہی، راستوں پہ نکلتے 100 کی سپیڈ. اے میرے نوجوانوں، یہ کیا ہے؟ یہ جان کا گھات ہے. جان چلی جائے گی پھر واپس نہیں آئے گی. 3 نوجوان بچے جن کی عمر میں نے ابھی آپ کو بتلائی، وہیں پر ڈیوائیڈر سے اور اس برج سے ٹکرائے اور وہیں پر ختم ہو گئے. سوچئے ان کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی. باپ تو مسجد میں عبادت کے لیے گیا ہوگا، معراج کی رات ہے، مل صاحب کا بیان ہوگا، وہاں پر سننے کے لیے گئے، اور بچہ گاڑی لے کے چلا گیا اور اطلاع آئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اس واسطے، اللہ کے واسطے، آپ تو مسجد میں آ جاتے ہیں، اپنے نوجوان بچوں سے بھی کہیے بیٹا آپ کو بھی عبادت کے لیے مسجد میں آنا ہے. آپ یہاں پر آئے، آپ کی کار کی چابی لے کے بچہ چلا گیا. آپ مسجد کے اندر آئے، آپ کی بیگ کی چابی لے کے بچہ چلا گیا. یاد رکھیے مناسب نہیں ہے. آپ آتے ہیں، بچوں کو بھی فکر دلائیے، بچوں یہ عبادت کی رات ہے، یہ ادھر ادھر گھومنے کی رات نہیں ہوتی. عبادت کرنا ہے، گھر میں رہو یا مسجد میں رہو، اس کے علاوہ کسی تیسری جگہ مت رہو. تو لہذا یہ جو جمعرات کی رات میں شب برات 15ویں شعبان کی رات آنے والی ہے، اس میں ہمیں عبادات کا خاص اہتمام کرنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، اور ایسی عبادت کرنا ہے، ایسی توبہ کرنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. پھر رمضان آئے گا تو پاک صاف ہو کے ہمیں رمضان کے اندر پہنچنا ہے. تو یہ ایک مختصر سی گزارشات تھی، امید کے احباب اس کے اوپر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور قیمتی راتوں کی، دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت و ظفار ہو جائے.